آر یو میڈ؟ کون لیتا ہے مانے حمل کی دوائیاں؟ اصغر نے بریرہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے بھی لرزتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پتا تھا جو اس نے ابھی ابھی بریرہ کے دراز سے برآمد کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور پیشانی کی رگیں واضح طور پر تنی ہوئی تھیں۔ بریرہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس اچانک حملے پر ہڑبڑا کر مڑی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تو تھیں، مگر وہ اتنی نہیں تھیں جتنی اصغر توقع کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں لیتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ اصغر کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بریرہ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کا سانس بریرہ کے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا، جو غصے کی تپش لیے ہوئے تھا۔ تم لیتی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شادی کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، میری ماں بہنیں پورا خاندان خوشخبری کا انتظار کر رہا ہے، اور تم یہاں دوائیاں کھا رہی ہو تاکہ بچہ نہ ہو۔ آخر کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اصغر نے دوائیوں کا پتا زور سے زمین پر پٹخ دیا۔ بریرہ نے زمین پر گرے ہوئے پتے کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر اصغر کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں اب ڈر کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی اور صد مہری نے لے لی تھی، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے۔ بریرہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر افسوس، شادی کے 2 ماہ بعد ہی آپ کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ آپ کو بچہ چاہیے تھا، آپ کو میری ذات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آپ کی طرح آپ کے محبت بھرے دعوے بھی کھوکھلے نکلے۔ سچائی جان کر اصغر کا منہ مارے حیرت کے کھلا رہ گیا۔ اسے بریرہ سے ایسی دلیری اور ایسی منطق کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ بریرہ جو پچھلے 2 ماہ سے اس کے گھر والوں کی ہر کڑوی کسیلی بات سن کر خاموش رہتی تھی، آج اس کے سامنے اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اصغر کچھ لمحوں بعد بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے مخلص ہونے کا ثبوت مانگنے کا؟ تم نے میری اولاد کو روکا، تم نے میرے خاندان کی امیدوں کا قتل کیا ہے۔ امیدیں؟ بریرہ نے تلخی سے ہنس دیا، ایک ایسی ہنسی جس میں خوشی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کون سی امیدیں اصغر؟ وہ امیدیں جو مجھے ہر صبح ناشتے کی میز پر تانوں کی شکل میں ملتی ہیں۔ وہ امیدیں جو آپ کی امی مجھے ہر وقت یہ جتانے کے لیے دلاتی ہیں کہ میں اس گھر میں صرف ایک وارث پیدا کرنے آئی ہوں۔ بریرہ اب کھل کر بول رہی تھی۔ وہ تمام باتیں جو اس نے پچھلے 60 دنوں میں اپنے دل کے نہاں خانوں میں چھپا رکھی تھیں، اب زہر بن کر باہر نکل رہی تھیں۔ شادی سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا اصغر؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ لیکن شادی کی پہلی رات کے بعد سے آج تک کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ جب آپ کی بہن نے میرے جہیز کے فرنیچر پر نقص نکالا تب آپ خاموش رہے۔ جب آپ کی والدہ نے مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دینا شروع کیے کیونکہ دوسرے مہینے بھی خوشخبری نہیں ملی، تب آپ خاموش رہے۔ اصغر نے بات کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ گھر کے معاملات ہیں بریرہ، عورتوں کی باتیں ہیں۔ اس کا اس بات سے کیا تعلق کہ تم چھپ کر دوائیاں کھا رہی ہو؟ تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ دھوکہ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے دیا ہے مجھے، بریرہ چلائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر اس نے انہیں صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے شادی سے پہلے ہی سوچ لیا تھا اصغر۔ میں نے اپنی دوستوں کو دیکھا ہے، اپنی کزنز کو دیکھا ہے۔ شادی ہوتی ہے، فوراً بچہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی ساری زندگی سسرالی سیاست اور شوہر کی بے اعتنائی کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ جاتی ہے۔ بچے کی وجہ سے وہ نہ جی سکتی ہے نہ مر سکتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں 2 سال تک ماں نہیں بنوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میں بچہ نہ دوں تو کیا تب بھی اس گھر میں میری عزت ہوگی؟ کیا تب بھی اصغر مجھ سے محبت کرے گا؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گھڑی کی ٹک ٹک بھی جیسے مدھم پڑ گئی تھی۔ اصغر اسے بس دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا کو بریرہ کے الفاظ بری طرح مجروح کر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے۔ ایک عورت نے، اس کی بیوی نے، اسے پرکھنے کی کوشش کی تھی، اسے آزمائش میں ڈالا تھا۔ بریرہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز اب رند گئی تھی۔ اور میرا شک صحیح نکلا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جب میری طبیعت خراب تھی اور مجھے شک تھا کہ شاید میں امید سے ہوں، تب آپ کا رویہ اچانک بدل گیا تھا۔ آپ میرے لیے پھل لانے لگے، میرا خیال رکھنے لگے۔
لیکن جیسے ہی ٹیسٹ نیگیٹو آیا آپ وہی پرانے عسکر بن گئے جو رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور بیوی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ کو صرف اولاد چاہیے تھی عسکر، ایک مشین چاہیے تھی جو آپ کی نسل بڑھا سکے۔ بریرہ نام کی لڑکی سے آپ کو کوئی محبت نہیں تھی۔ بریرہ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ عسکر کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ حیرت کی جگہ اب ایک صفاقانہ غصے نے لے لی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بجائے بریرہ کی یہ جسارت ایک بغاوت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی حکمرانی کو چیلنج کیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بریرہ کے خدشات کو سمجھتا، اس کے دل میں موجود عدم تحفظ کو دور کرتا، اس کی دلجوئی کرتا، اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ اس کا مردانہ تکبر سر اٹھا چکا تھا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے بریرہ، عسکر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ تم نے اپنے آپ کو بہت سیانی سمجھ لیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اپنی مرضی چلا سکتی ہو۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں عسکر، انسان ہوں۔ بریرہ پیچھے ہٹی یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ مجھے حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ اگر آپ لوگ مجھے عزت نہیں دے سکتے تو میں ایسی اولاد کو دنیا میں کیوں لاؤں جو کل کو یہی دیکھے کہ اس کا باپ اس کی ماں کی تذلیل کرتا ہے۔ میں اپنی اولاد کو اس سسرالی چپکلش اور گھٹن زدہ ماحول کا ایندھن نہیں بنانا چاہتی تھی۔ بس، عسکر زور سے چیخا اور جھپٹ کر بریرہ کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بریرہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تمہارا یہ لیکچر اب ختم ہوا۔ تم نے مجھے آزمایا ہے نا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ تمہیں بچہ چاہیے یا نہیں یہ فیصلہ اب تم نہیں کرو گی، میں کروں گا۔ بریرہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ میں کل ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ گھر؟ عسکر نے ایک شیطانی ہنسی ہنسی۔ تم اب کہیں نہیں جا رہی۔ تم نے جو ڈرامے کیے ہیں ان کا ڈراپ سین اب ہوگا۔ عسکر نے بریرہ کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ بریرہ کا توازن بگڑا اور وہ اوندھے منہ بستر پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی عسکر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی انسانیت باقی نہیں تھی، صرف انتقام اور تسلط کی آگ تھی۔ بہت ڈرامے کر لیے تم نے، اب میری باری ہے۔ عسکر نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ آج کے بعد تمہارا اس کمرے سے نکلنا بند۔ نہ تم کسی سے ملو گی، نہ کہیں جاؤ گی۔ بریرہ نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے بال بکھر چکے تھے اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ آپ مجھے قید نہیں کر سکتے عسکر، یہ ظلم ہے۔ عسکر دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ ظلم نہیں، یہ تمہاری سزا ہے۔ اور سن لو، جب تک تم حاملہ نہ ہوگی میں تمہیں اس کمرے سے نکلنے نہیں دوں گا۔ دیکھتے ہیں اب تمہاری یہ دوائیاں کب تک تمہارا ساتھ دیتی ہیں۔ عسکر نہیں، پلیز، بریرہ چلائی اور دروازے کی طرف بھاگی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عسکر کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ دھڑام سے دروازہ بند ہوا اور اس کے فوراً بعد باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ کھولیں، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ بریرہ نے دروازے پر دیوانہ وار ہاتھ مارے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے عسکر۔ دوسری طرف سے عسکر کی سرد آواز آئی۔ اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، کل صبح ناشتہ یہی مل جائے گا۔ اب تمہاری ضد اور میری انا کے بیچ جنگ ہے بریرہ، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد بھاری قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور پھر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ بریرہ دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ درست تھی، بالکل درست۔ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس پر ملکیت جتانا جانتا تھا۔ اس نے 2 سال کا وقت اسی لیے مانگا تھا تاکہ وہ اس جہنم میں کسی معصوم جان کو لانے سے پہلے خود کو محفوظ کر سکے، مگر آج وہ خود اس جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کمرہ بڑا تھا، آرام دہ تھا، مگر اس وقت اسے وہ کسی کال کوٹری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بیڈ پر بکھری ہوئی چادر، فرش پر پڑا دوائیوں کا کچلا ہوا پتا اور دیواروں پر لگی ان کی شادی کی تصویریں سب اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ تصویر میں موجود عسکر مسکرا رہا تھا، وہی کھوکھلی مسکراہٹ جس کے فریب میں وہ آ گئی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، بریرہ نے سسکیاں لیتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ میں قید رہ لوں گی، بھوکی رہ لوں گی، لیکن میں اس شخص کی انا کی تسکین کے لیے اپنی ذات کو فنا نہیں کروں گی۔ اگر یہ جنگ ہے تو میں بھی لڑوں گی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور بند دروازے کے پیچھے ایک نئی اور کٹھن زندگی بریرہ کی منتظر تھی۔
بند کمرے کی گھٹن اور عسکر کے لہجے کی تلخی نے بریرہ کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اپنی ہی سسکیوں کے شور میں گم تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے مگر دل کا زخم ہرا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی کھڑی کی ٹک ٹک اسے ماضی کے ان دریچوں میں لے گئی جنہیں وہ شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے بند سمجھ بیٹھی تھی۔ یادوں کا ایک طوفان تھا جو اسے بہائے لیے جا رہا تھا۔ بریرہ کی زندگی میں کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں رہی تھی۔ اس کا بچپن عام بچیوں جیسا بے فکر نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ 7 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار اپنی ماں شاہدہ کو چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ ننھی بریرہ نے اسکول یونیفارم میں ملبوس اپنی ماں کا دامن کھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ آج اسکول میں فادرز ڈے ہے، سب کے پاپا آ رہے ہیں۔ شاہدہ جو سلائی مشین پر جھکی لوگوں کے کپڑے سی رہی تھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اس نے نم آنکھیں صاف کی اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ بیٹا، تمہارے ابو بہت دور گئے ہیں، بہت دور۔ شاہدہ کی آواز بھرا گئی تھی مگر بریرہ کو سچائی بہت جلد معلوم ہو گئی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ دور نہیں گیا بلکہ اسے اور اس کی ماں کو چھوڑ گیا ہے، اور وجہ بریرہ خود تھی۔ بیٹی پیدا کر دی تم نے شاہدہ؟ دادی کی وہ کڑوی آواز بریرہ کے کانوں میں آج بھی گونجتی تھی۔ میرا بیٹا وارث چاہتا تھا اور تم نے اسے یہ بوجھ تھما دیا۔ اب وہ دوسری اور شادی کرے گا ایسی عورت سے جو اسے بیٹا دے سکے۔ اس دن بریرہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں جو بے بسی دیکھی تھی، اس نے اس کے معصوم دل پر ایک ایسی گرہ لگا دی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا باپ اسے محض اس لیے ٹھکرا گیا کیونکہ وہ لڑکا نہیں تھی۔ شاہدہ نے اکیلے اس معاشرے کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ دن رات سلائی کرتی، ٹیوشن پڑھاتی، لوگوں کی باتیں سنتی مگر بریرہ کی تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ بریرہ نے اپنی ماں کو ایک آہنی دیوار بنتے دیکھا تھا۔ بریرہ، تمہیں پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ شاہدہ اکثر رات کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی، یاد رکھنا بیٹی، عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ اپنی خوشی کے لیے مرد کی محتاج ہو جاتی ہے۔ بریرہ نے ان الفاظ کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ اول رہی۔ اس کا مقصد صرف ڈگری لینا نہیں تھا بلکہ خود کو اتنا مضبوط کرنا تھا کہ کوئی مرد اسے بیٹی ہونے کے جرم میں رد نہ کر سکے۔ یونیورسٹی میں داخلہ بریرہ کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ لڑکوں سے فاصلہ رکھنا اس کی فطرت بن چکا تھا۔ اس سے مردوں سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر مرد اس کے باپ جیسا ہی ہوتا ہے، مطلب پرست اور بے وفا۔ لیکن پھر عسکر اس کی زندگی میں آیا۔ وہ عسکر کا یونیورسٹی کا آخری سال تھا اور بریرہ کا پہلا سیمیسٹر تھا۔ وہ کینٹین میں اکیلی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب ایک سایہ اس کی میز پر پڑا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ باقی تمام میزیں بھری ہوئی ہیں۔ بریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے پر ایک شائستہ مسکراہٹ تھی۔ وہ عسکر تھا، یونیورسٹی کا ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ جس کے پیچھے کئی لڑکیاں دیوانی تھیں، مگر وہ بریرہ سے مخاطب تھا۔ جی بیٹھ جائیں، بریرہ نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دوبارہ کتاب میں گم ہو گئی، مگر عسکر خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ بریرہ ہیں نا؟ میں نے آپ کو ڈیبیٹ کمپٹیشن میں دیکھا تھا۔ آپ کے دلائل بہت مضبوط تھے۔ میرا نام عسکر ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا جو رفتہ رفتہ دوستی اور پھر یک طرفہ محبت میں بدلنے لگا۔ عسکر کی طرف سے وہ بریرہ کا پیچھا کرتا، اسے لائبریری میں نوٹس فراہم کرتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ بریرہ سے ہر بار جھڑک دیتی، اپنی حد میں رہنے کا کہتی، مگر عسکر کی ثابت قدمی سے حیران کر دیتی تھی۔ ایک شام یونیورسٹی گراؤنڈ میں چلتے ہوئے بریرہ نے تنگ آ کر رک کر پوچھا، آپ چاہتے کیا ہیں عسکر؟ آپ کو پتہ ہے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو افیئرز میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ عسکر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ میں ٹائم پاس نہیں کر رہا بریرہ، مجھے تمہاری سنجیدگی، تمہاری خودداری اچھی لگتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بریرہ طنزیہ ہنسی۔ شادی؟ آپ جانتے بھی ہیں میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میرے باپ نے میری ماں کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں لڑکی تھی۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی فیملی سے ہوں عسکر صاحب۔ آپ کے والدین کبھی مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ عسکر اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے تمہارے ماضی سے، تمہارے خاندان سے کوئی غرض نہیں۔ میں عسکر ہوں، اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں بریرہ، میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
اصغر کے اس جملے نے بریرہ کے دل کی دیوار میں پہلا شگاف ڈالا تھا۔ میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں۔ یہ وہ یقین دہانی تھی جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اگلے چند ماہ خواب کی طرح گزرے۔ اصغر نے واقعی اپنے گھر والوں کو منا لیا۔ اگرچہ اس کی ماں اور بہنیں کچھ خاص خوش نہیں تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ایک بغیر باپ کے سائے والی غریب لڑکی کو پسند کر بیٹھا تھا، مگر اصغر کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئی۔ لیکن بریرہ کا ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، تیاریاں عروج پر تھیں، مگر بریرہ کے دل میں ایک وسوسہ سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ اپنی دوست سمیرہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمیرہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بریرہ نے ناخن چباتے ہوئے کہا۔ کیسا ڈر؟ اصغر تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، سمیرہ نے مہندی لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ میرے باپ نے بھی میری ماں سے محبت کی تھی سمیرہ۔ بریرہ کی آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن جب اولاد کی باری آئی، جب اسے وارث چاہیے تھا، تو محبت ختم ہو گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ اصغر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اصغر کو بھی بچہ چاہیے ہوگا، اور اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو، یا اگر میں فوراً ماں بن گئی اور اپنی پہچان کھو بیٹھی تو تم کیا سوچ رہی ہو؟ سمیرہ نے ہاتھ روک کر پوچھا۔ بریرہ کی آنکھوں میں ایک عزم ابھرا۔ میں اسے آزماؤں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا اصغر مجھ سے محبت کرتا ہے یا صرف مجھ سے ہونے والی اولاد سے۔ میں ابھی ماں نہیں بنوں گی، کم از کم 2 سال تک تو بالکل بھی نہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ سمیرہ حیران رہ گئی۔ شادی کے شروع میں ہی یہ سب کرو گی؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ پتہ نہیں چلے گا، بریرہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں مانے حمل گولیاں استعمال کروں گی۔ اگر ان 2 سالوں میں بنا اولاد کے اصغر نے مجھ سے ویسی ہی محبت کی، میری عزت کی، تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ میں اپنی ماں والی تاریخ نہیں دہرانا چاہتی۔ میں ایک محفوظ مستقبل چاہتی ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ یہ بریرہ کا خفیہ فیصلہ تھا، ایک ایسا حفاظتی حصار جو اس نے اپنے گرد کھینچ لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اصغر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی پیشانی چومی، تو بریرہ کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اصغر کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ تم میری زندگی ہو بریرہ، اس نے سرگوشی کی تھی۔ بریرہ نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ، میرے اس فیصلے کو غلط ثابت مت کرنا، اصغر کو ویسا ہی رکھنا جیسا وہ ابھی ہے۔ مگر شادی کے بعد کے 2 ماہ بریرہ پر بھاری گزرے۔ ساس کے تانے پہلے ہفتے ہی شروع ہو گئے تھے۔ بہو، کوئی خوشخبری سناؤ، اصغر کی عمر نکلتی جا رہی ہے، ساس ناشتے پر کہتی۔ بھابھی، لگتا ہے آپ میں کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں، نندیں چپتے ہوئے فکرے کستی۔ بریرہ خاموشی سے سب سہتی اور رات کو اصغر کی طرف دیکھتی۔ اصغر شروع میں تو اسے دلاسا دیتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ وہ ماں کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ جب بریرہ کو پچھلے ہفتے بخار ہوا اور الٹیاں لگیں، تو اصغر کی خوشی دیدنی تھی، وہ تو جیسے اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے پھرتا تھا۔ میری جان، تم ماں بننے والی ہو، میں بہت خوش ہوں، وہ بار بار کہتا۔ لیکن جب ٹیسٹ نیگیٹو آیا تو اصغر کا چہرہ ایسے بجھ گیا جیسے کسی نے چراغ کل کر دیا ہو۔ اس نے بریرہ سے بات کرنا چھوڑ دی، رات کو منہ پھیر کر سو گیا۔ وہ شفقت، وہ محبت جو آنے والے ننھے وجود کی امید سے وابستہ تھی، ایک دم غائب ہو گئی۔ تب بریرہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ اصغر کو بریرہ سے نہیں، صرف اپنے وارث سے محبت تھی۔ اور آج جب اصغر نے وہ گولیاں پکڑ لیں تو وہ نقاب بری طرح اتر چکا تھا۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، آج اسی باپ سے بھی بدتر روپ میں سامنے کھڑا تھا۔ اس کے باپ نے تو ماں کو چھوڑ دیا تھا، مگر اصغر نے تو اسے قید کر دیا تھا۔ بریرہ نے سر اٹھایا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کا حلق پیاز سے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں غلط نہیں تھی، اس نے خالی کمرے میں خود سے سرگوشی کی۔ آواز میں دکھ کی جگہ اب ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ میں نے صرف یقین چاہا تھا اور مجھے دھوکہ ملا۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اصغر کے گھر والے اب اس کا جینا حرام کر دیں گے، وہ اسے ایک مجرم کی نظر سے دیکھیں گے۔ وہ لڑکی جس نے ان کے خاندان کے مستقبل کو روکا۔ اچانک اسے اپنے بیگ کا خیال آیا جو صوفے کے پاس پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ ٹٹولا۔ اس کا موبائل فون وہاں نہیں تھا۔ اصغر، اس کے لبوں سے نکلا۔ اس نے میرا فون بھی لے لیا۔ رابطے کا ہر ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔
وہ اس عالیشان گھر کے ایک کمرے میں اکیلی تھی اور باہر پورا خاندان اس کا دشمن تھا۔ اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی۔ کاش وہ اپنی ماں کو بتا سکتی کہ اس نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تقدیر نے اسے وہیں لا کھڑا کیا جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ تبھی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بریرہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ چابی گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ روشنی کی ایک لکیر اندر آئی اور اس میں اصغر کی والدہ بیگم زرین کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے اصغر کی چھوٹی بہن ثنا بھی تھی، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ بیگم زرین کے چہرے پر وہ روایتی مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ مہمانوں کے سامنے سجاتی تھی، بلکہ ایک سخت گیر حاکمیت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور بریرہ کو حقارت سے دیکھا جو فرش پر بیٹھی تھی۔ اٹھو، بیگم زرین نے حکم دیا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ڈرامے کرنے کا؟ یہ سب کیا تماشا ہے بریرہ؟ اصغر بتا رہا ہے کہ تم دوائیاں کھا رہی تھی۔ بریرہ کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ جی، یہ سچ ہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ زرین بیگم چیخی۔ ہم تمہیں بیاہ کر لائے تھے کہ ہماری نسل بڑھاؤ گی، اور تم یہاں ہمارے ہی بیٹے کی جڑیں کاٹنے میں لگی تھی۔ کیسی منحوس لڑکی ہو تم، ماں نے یہی سکھایا ہے؟ ماں کا نام سن کر بریرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میری ماں کو بیچ میں مت لائیں، یہ میرا فیصلہ تھا اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے، اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں یہاں صرف ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین ہوں۔ زبان لڑاتی ہے۔ زرین بیگم نے ہاتھ اٹھایا مگر پھر روک لیا۔ اصغر نے منع کیا ہے تم پر ہاتھ اٹھانے سے، ورنہ میں آج تمہارا وہ حال کرتی کہ یاد رکھتی۔ کان کھول کر سن لو، اب تم اس کمرے سے تب تک نہیں نکلو گی جب تک تمہارے پیٹ میں ہمارے خاندان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ کھانا کھاؤ اور چپ چاپ پڑی رہو۔ ثنا نے ٹرے میز پر پٹکی اور دونوں باہر نکل گئیں۔ دروازہ دوبارہ لاک ہو گیا۔ بریرہ نے کھانے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ٹرے اٹھا کر دیوار پر مار دے، مگر پھر شاہدہ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ جذبات میں آ کر ہوش کھو دیتی ہے۔ جنگ جیتنی ہے تو زندہ رہنا ہوگا بریرہ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اصغر نے اسے کمرے میں بند کر کے سمجھا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بریرہ کے اندر کی اس عورت کو جگا دیا ہے جو اب اپنی آزادی اور وقار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بریرہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ روئے گی نہیں، وہ گڑ گڑائے گی نہیں، وہ اس قید سے نکلے گی اور اپنی شرطوں پر نکلے گی۔ لیکن کیسے، یہ ابھی سے سوچنا تھا۔ رات کے سناٹے میں بریرہ کا دماغ کسی شطرنج کے کھلاڑی کی طرح چالیں سوچ رہا تھا۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ شاہدہ کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون پسینے سے نم ہو چکا تھا۔ یہ پچھلے 3 دنوں میں 100ویں بار تھا جب انہوں نے بریرہ کا نمبر ملایا تھا، اور ہر بار وہی ایک مشینی جواب ان کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ کچھ دیر؟ شاہدہ نے بے چینی سے فون صوفے پر پھینکا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، بریرہ کبھی اتنا لاپرواہ نہیں ہوتی، ضرور کوئی بات ہے۔ شاہدہ کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ بریرہ کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے، اور وہ جانتی تھیں کہ شادی کے ابتدائی دن کسی بھی لڑکی کے لیے کتنے نازک ہوتے ہیں، خاص طور پر بریرہ جیسی لڑکی کے لیے جس نے باپ کے سائے کے بغیر پرورش پائی ہو، اور جس کے ذہن میں مرد ذات کے لیے کئی سوالات موجود ہوں۔ جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور دل کی گھبراہٹ برداشت سے باہر ہو گئی تو شاہدہ نے چادر اوڑھی اور رکشہ کروا کر اصغر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگتی رہیں کہ سب خیریت ہو، شاید موبائل خراب ہو گیا ہو، شاید وہ کہیں باہر گئے ہوں، لیکن ماں کی چھٹی حس کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اصغر کے گھر کے گیٹ پر پہنچ کر شاہدہ نے گھنٹی بجائی۔ کافی دیر بعد ملازم نے دروازہ کھولا۔ شاہدہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ انہیں وہاں دیکھ کر خوش نہ ہو۔ بی بی جی آپ؟ ملازم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بریرہ سے ملنے آئی ہوں، گھر پر ہی ہے نا؟ شاہدہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ملازم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر بیگم زرین نمودار ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ثنا اور ہنا بھی کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر مہمان نوازی کی مسکراہٹ کے بجائے ایک فاتحانہ تمکنت اور سرد مہری تھی۔ ارے واہ، چور کی داڑھی میں تنکا، ماں کو خود ہی بیٹی کی یاد آ گئی۔ زرین بیگم نے بلند آواز میں طنزیہ جملہ اچھالا۔
شاہدہ کے قدم وہیں رک گئے۔ انہیں اس استقبال کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو بریرہ سے ملنے آئی ہوں۔ اس کا فون بند جا رہا تھا تو فکر ہوئی۔ فون تو بند ہونا ہی تھا، ثنا نے اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ جب کرتوت ایسے ہوں گے تو منہ چھپانے کے لیے فون تو بند کرنا ہی پڑے گا نا۔ شاہدہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ کہاں ہے وہ؟ زرین بیگم نے اشارے سے شاہدہ کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا، مگر خود کھڑی رہیں۔ بیٹی؟ تم نے بیٹی نہیں ایک آستین کا سانپ پالا ہے شاہدہ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ بغیر باپ کی بچی ہے، قدر کرے گی گھر کی، لیکن اس نے تو ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کے لیے پہیلیاں مت بجھوائیں، صاف صاف بتائیں بات کیا ہے۔ شاہدہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ تمہاری نیک پروین بیٹی پچھلے 2 ماہ سے ہمیں بے وقوف بنا رہی تھی۔ زرین بیگم نے جھک کر شاہدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ مانے حمل گولیاں کھا رہی تھی۔ وہ اس گھر کو وارث نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اصغر سے نفرت کرتی ہے، ہمارے خاندان سے نفرت کرتی ہے۔ شاہدہ یہ سب سن کر سن ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آیا۔ بریرہ نے ایسا کیا؟ یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو اصغر سے محبت کرتی تھی، اسی کی پسند سے شادی ہوئی تھی۔ محبت؟ ہنا نے کہا لگایا۔ آنٹی کیسی محبت؟ وہ تو اصغر بھائی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ وہ اس گھر کو جہنم سمجھتی ہے اور یہاں بچہ پیدا کرنا گناہ سمجھتی ہے۔ وہ تو بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی، شکر ہے بھائی نے بروقت پکڑ لیا۔ سسرال والوں نے اصل بات میں مرچ مسالہ شامل کر دیا تھا۔ بریرہ نے صرف وقت مانگا تھا، بھاگنے کی بات نہیں کی تھی، مگر نفرت کی آگ میں جلتی نندوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا تھا۔ شاہدہ کا رنگ فک ہو گیا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، ابھی اسی وقت۔ نہیں مل سکتی۔ زرین بیگم نے دو ٹوک انکار کیا۔ اصغر نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہے اور تب تک بند رہے گی جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آ جاتا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم اس میں دخل نہیں دے سکتی۔ وہ میری بیٹی ہے۔ شاہدہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے قید نہیں کر سکتی، یہ ظلم ہے۔ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گی۔ پولیس کا نام سن کر زرین بیگم کے چہرے پر ذرا سی تشویش آئی، مگر انہوں نے سنبھال لیا۔ شوق سے بلاؤ پولیس، پھر جب زمانے میں باتیں اڑیں گی کہ شاہدہ کی بیٹی بانجھ رہنے کی دوائیاں کھاتی تھی اور شوہر کی نافرمان تھی تو دیکھنا عزت کس کی اچھلتی ہے۔ ہم تو کہہ دیں گے کہ یہ نفسیاتی مریضہ ہے، تبھی کمرے میں رکھا ہے۔ شاہدہ بے بسی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ بدنامی کا داغ صرف عورت کے دامن پر لگتا ہے۔ وہ پولیس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے اصغر کا انتظار کرنا ہے، وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ وہ سمجھدار بچہ ہے، وہ میری بات سنے گا۔ بیٹھ جاؤ پھر، زرین بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن اصغر تمہاری سائیڈ نہیں لے گا، اسے اپنی نسل پیاری ہے، تمہاری بیٹی کے نخرے نہیں۔ اگلے 3 گھنٹے شاہدہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی رہیں۔ کسی نے انہیں پانی تک کا نہیں پوچھا۔ اندر سے ٹی وی چلنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو انہیں یہ جتانے کے لیے کافی تھیں کہ اس گھر میں ان کی اور ان کی بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ شام کے سائے رات کی سیاہی میں بدل چکے تھے جب باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ اصغر آ گیا تھا۔ شاہدہ فوراً الرٹ ہو گئیں۔ اصغر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کا کوٹ کندھے پر لٹکا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ شاہدہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی گرم جوشی نہیں آئی۔ اصغر بیٹا، شاہدہ اس کی طرف بڑھی۔ امی نے مجھے فون پر بتا دیا تھا کہ آپ آئی ہیں، اصغر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں امید کر رہا تھا کہ آپ یہاں نہیں آئیں گی۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ماں ہوں، کیسے نہ آتی؟ شاہدہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے بریرہ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ بیٹا، میاں بیوی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ تو درست نہیں۔ اصغر نے تلخی سے شاہدہ کی طرف دیکھا۔ اور جو طریقہ آپ کی بیٹی نے اپنایا، کیا وہ درست تھا؟ 2 مہینے سے وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اولاد کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور وہ روز رات کو دوائی کھا کر میرا مذاق اڑاتی تھی۔ اس نے غلطی کی ہوگی اصغر، شاہدہ نے نرمی سے کہا۔ شاید وہ ڈر گئی تھی۔ تم جانتے ہو اس کا بیک گراؤنڈ، وہ ٹوٹی ہوئی فیملی سے ہے، اسے عدم تحفظ کا احساس ہوا ہوگا، اس کی نیت بری نہیں ہوگی۔ عدم تحفظ؟
اصغر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کس چیز کی کمی دی تھی آنٹی؟ محبت، پیسہ، گھر، عزت، سب کچھ تو دیا تھا۔ اس نے میرے پیار کا یہ صلہ دیا کہ مجھے ہی آزمانے بیٹھ گئی۔ کہتی ہے دیکھنا چاہتی تھی کہ میں مخلص ہوں یا نہیں۔ اب بتائیں، کیا میں بے وفا ہوں؟ بیٹا، شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ شاہدہ نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بچی ہے، اس کے ذہن میں کچھ خوف بیٹھ گئے ہوں گے۔ تم اسے سزا دے کر باغی تو بنا سکتے ہو، لیکن اس کا دل نہیں جیت سکتے۔ اسے قید مت کرو، اسے سمجھاؤ۔ سمجھانے کا وقت گزر گیا، اصغر نے سختی سے کہا۔ اب وہ تبھی باہر نکلے گی جب وہ سدھر جائے گی۔ اصغر، شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ مر جائے گی اندر۔ مجھے ایک بار اس سے مل لینے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اسے سمجھاؤں گی، وہ ماں کی بات نہیں ٹالے گی۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانی تو جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ اصغر کچھ لمحے خاموش کھڑا شاہدہ کو دیکھتا رہا۔ شاہدہ کے چہرے پر ممتا کی تڑپ اور بے بسی دیکھ کر آخرکار اس کا دل پسیج گیا۔ مردانہ انا اپنی جگہ، مگر وہ شاہدہ کی عزت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اصغر نے جیب سے چابی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ جائیں، مل لیں، لیکن یاد رکھیے گا، اگر وہ اب بھی اپنی ضد پر اڑی رہی تو میرا رویہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اسے کہیں کہ ڈرامے بند کرے اور حقیقت کو تسلیم کرے۔ شاہدہ نے کانپتے ہاتھوں سے چابی اٹھائی۔ جیتا رہے بیٹا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئیں۔ ان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور آتاری عبور کر کے اس کمرے کے سامنے پہنچی جو کبھی ان کی بیٹی کا خوشیوں بھرا جہان تھا، اور اب قید خانہ بنا ہوا۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور حبس زدہ بو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہدہ نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور لائٹ جلائی۔ روشنی ہوتے ہی جو منظر ان کے سامنے آیا اس نے ان کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ بریرہ جو ہمیشہ صاف ستھری اور سلیقے سے رہتی تھی، بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کمرے میں سامان بکھرا پڑا تھا، جیسے کسی طوفان نے تباہی مچائی ہو۔ روشنی کی چبھن محسوس کر کے بریرہ نے سر اٹھایا۔ سامنے اپنے ماں کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ امی؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے حلق سے بمشکل نکلی ہو۔ بریرہ، میری بچی۔ شاہدہ دوڑ کر اس کے پاس گئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ بریرہ جو پچھلے 3 دنوں سے پتھر بنی ہوئی تھی، ماں کے سینے سے لگتے ہی پگھل گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ امی، مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ بریرہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ شاہدہ اسے دلاسا دیتی رہی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ بس میری جان، بس، میں آ گئی ہوں نا، چپ کر جاؤ۔ کافی دیر بعد جب بریرہ کے آنسو کچھ تھمے تو شاہدہ نے اسے پانی پلایا اور بیڈ پر سیدھا بٹھایا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی بریرہ؟ شاہدہ نے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے دکھ سے پوچھا۔ اور یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم دوائیاں کھا رہی تھی؟ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ بریرہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں ڈرتی تھی امی۔ کس سے؟ اصغر سے؟ مجھ سے؟ اپنی قسمت سے؟ بریرہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ امی، آپ کو یاد ہے نا ابو نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے ڈر تھا کہ اصغر بھی ویسا ہی کرے گا۔ وہ شادی سے پہلے بہت محبت جتاتا تھا، لیکن شادی کے فوراً بعد سب کچھ بدل گیا۔ سب کو بس بچہ چاہیے تھا، میں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں صرف یہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ اگر میں ماں نہ بنوں تو کیا تب بھی یہ شخص مجھے چاہے گا؟ اور اس یقین کو پانے کے لیے تم نے شک کا بیج بو دیا۔ شاہدہ نے افسوس سے کہا۔ بریرہ، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ تم نے اپنے ماضی کے خوف کو اپنے حال پر مسلط کر دیا۔ اصغر تمہارا باپ نہیں ہے بیٹا، اور نہ ہی تم شاہدہ ہو۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اسے بدلنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ امی، آپ بھی مجھے غلط کہہ رہی ہیں؟ بریرہ نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے 3 دنوں میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے جانوروں کی طرح بند کر دیا۔ کیا محبت کرنے والے شوہر ایسا کرتے ہیں؟ میرا شک صحیح نکلا امی، اسے مجھ سے محبت نہیں، صرف اپنی انا اور اولاد سے محبت ہے۔ شاہدہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھیں کہ بریرہ کی بات میں وزن ہے۔ اصغر کا رد عمل بہت شدید اور ظالمانہ تھا۔ میں مانتی ہوں اصغر نے زیادتی کی ہے، اس کا رویہ قابل قبول نہیں ہے، شاہدہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بیٹا،
تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تم نے شروعات کی، اس نے انتہا کر دی۔ اب اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو، اس دلدل سے باہر آنا چاہتی ہو، تو ضد سے کام نہیں چلے گا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کے پاؤں پڑ جاؤں؟ معافی مانگ لوں اس جرم کی جو میں نے کیا ہی نہیں؟ میں نے صرف اپنے جسم پر اپنا حق استعمال کیا ہے امی۔ بریرہ کی آواز میں پھر سے بغاوت جاگ اٹھی۔ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے بریرہ، یہ گھر بسانے کی جنگ ہے۔ شاہدہ نے اسے سمجھایا۔ دیکھو، میں نے اکیلے زندگی گزاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ طلاق کا ٹھپا اور اکیلی عورت کا معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس راستے پر چلو جس پر میں چلی۔ تو کیا میں ساری زندگی اس کی قیدی بن کر رہوں؟ نہیں، شاہدہ نے عزم سے کہا۔ تم قیدی نہیں بنو گی، لیکن فی الحال تمہیں حکمت سے کام لینا ہوگا۔ اصغر کی انا کو چوٹ لگی ہے، تمہیں اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم اس کی دشمن نہیں ہو۔ تھوڑا جھک جاؤ تاکہ یہ طوفان ٹل جائے۔ ایک بار یہ دروازہ کھل جائے، تمہاری زندگی معمول پر آ جائے، پھر تم اسے اپنی محبت اور سلیقے سے قائل کرنا۔ مرد کی انا جب مجروح ہوتی ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے، لیکن اگر اسے پیار سے قابو کیا جائے تو وہ موم بھی ہو جاتا ہے۔ بریرہ خاموشی سے ماں کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ اصغر سے معافی مانگے، لیکن ماں کی آنکھوں میں موجود خوف اور محبت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ امی، وہ میری بات نہیں سنے گا، بریرہ نے مایوسی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نے نفرت دیکھی ہے۔ وہ نفرت نہیں، غصہ ہے۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اصغر سے بات کر کے آئی ہوں، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی غلطی تسلیم کرو۔ بریرہ، میری خاطر، اپنی بوڑھی ماں کی خاطر اس معاملے کو رفع دفع کرو۔ میں تمہیں دوبارہ اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بریرہ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اس نے ماں کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے امی، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ نہ بدلا تو؟ اگر وہ نہ بدلا، شاہدہ نے بریرہ کا ماتھا چوما، تو پھر یہ دروازہ میں خود توڑ کر تمہیں لے جاؤں گی، لیکن ابھی ہمیں صلح کا راستہ اپنانا ہوگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اصغر تھا جو یہ پیغام دے رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ شاہدہ نے جلدی سے بریرہ کا حلیہ درست کیا۔ ہمت رکھو، میں جا رہی ہوں، لیکن میں اصغر کو بتا کر جاؤں گی کہ تم شرمندہ ہو۔ کل صبح سب ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ بریرہ نے نم آنکھوں سے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ جب دروازہ دوبارہ بند ہوا اور تالا لگنے کی آواز آئی تو کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس بار بریرہ کے دل میں ایک امید کی کرن تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ جب شاہدہ بیگم کمرے سے باہر نکلی تو ان کے چہرے پر تھکن اور سکون کا ایک ملا جلا تاثر تھا۔ راہداری میں کھڑے اصغر نے سوالیہ نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے اصغر، شاہدہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ شرمندہ ہے مگر بہت ڈری ہوئی بھی ہے۔ اس کا ڈر ختم کرنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے دوبارہ قید مت کرنا۔ اصغر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شاہدہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ بریرہ اب بھی بیٹھ کے کونے میں بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اصغر کے قدموں کی چاپ سن کر بریرہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اصغر خاموشی سے اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے کمرے میں ایسی خاموشی رہی۔ امی کہہ رہی تھیں کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، اصغر نے برف توڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی۔ بریرہ نے لب بھینچے، اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور گویا ہوئی۔ اصغر، میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ میرا طریقہ غلط تھا، مجھے آپ سے چھپ کر وہ دوائیاں نہیں لینی چاہیے تھیں۔ میں نے آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی، مجھے اس کا احساس ہے۔ اصغر نے ایک سرد آہ بھری۔ صرف بھروسہ نہیں بریرہ، تم نے میری مردانہ انا کو تار تار کر دیا۔ تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ سکو۔ تم نے مجھے آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا، اور وہ بھی اتنے حساس معاملے میں۔ میں ڈر گئی تھی اصغر، بریرہ اچانک تڑپ کر بولی، اور بیڈ سے نیچے فرش پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک ایسی لڑکی کے لیے رشتوں پر یقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے جس نے اپنے باپ کو صرف ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کو چھوڑتے دیکھا ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے فوراً بچہ نہ دیا یا اگر میرے ہاں بھی بیٹی ہوئی تو آپ کا پیار بدل جائے گا۔
اصغر نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بریرہ کے اس عمل کے پیچھے کتنی گہری نفسیاتی چوٹیں تھیں۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا کم ظرف ہوں؟ اصغر نے دکھ سے پوچھا۔ بریرہ، میں نے تم سے شادی تمہاری ذات کی وجہ سے کی تھی۔ ہاں، میں اولاد چاہتا ہوں، ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہاری اہمیت میرے لیے صرف ایک ماں کی حد تک ہے۔ بریرہ نے روتے ہوئے اصغر کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں اصغر، میں نے سمجھا تھا کہ میں خود کو محفوظ کر رہی ہوں، مگر میں نے تو اپنا گھر ہی داؤ پر لگا دیا۔ ان 3 دنوں کی قید نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ پلیز مجھے اس کمرے سے نکال دیں، مجھے اس گھٹن سے بچا لیں۔ بریرہ کی بے بسی دیکھ کر اصغر کا دل پگھل گیا۔ وہ غصہ، وہ انتقام کی آگ جو پچھلے 3 دن سے اسے جلا رہی تھی، بریرہ کے آنسوؤں نے ٹھنڈی کر دی۔ اسے اپنی زیادتی کا بھی احساس ہونے لگا۔ اس نے جھک کر بریرہ کے کندھوں کو تھاما اور اسے فرش سے اٹھا کر اپنے برابر صوفے پر بٹھایا۔ شرمندہ تو مجھے بھی ہونا چاہیے بریرہ۔ اصغر نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے جو کیا وہ بھی کوئی انسانی طریقہ نہیں تھا۔ تمہیں اس طرح کمرے میں بند کر کے میں نے ثابت کر دیا کہ میں واقعی ویسا ہی سنگ دل بن سکتا ہوں جیسا تمہارا ڈر تھا۔ مجھے غصہ اس بات کا تھا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن اس غصے میں یہ بھول گیا کہ تم میری بیوی ہو، کوئی مجرم نہیں۔ اصغر نے اس کے آنسو پونچھے۔ بریرہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے باپ جیسا نہیں بنوں گا، چاہے ہمیں اولاد دیر سے ملے یا اللہ ہمیں بیٹی دے یا بیٹا۔ تمہارا مقام اس گھر میں اور میرے دل میں کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو مجھ پر یقین کر کے تو دیکھتی۔ بریرہ نے سسکی لی۔ کیا آپ واقعی مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا گھر والے مجھے قبول کریں گے؟ گھر والوں کو میں سنبھال لوں گا، اصغر نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آئے گی۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے مل کر کریں گے۔ بریرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ چلو اب اپنا حلیہ درست کرو، اصغر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں باہر جا کر ابھی امی کو بتاتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور ہاں، آج رات ہم باہر ڈنر پر جائیں گے، دور کہیں کھلی ہوا میں۔ بریرہ کے چہرے پر جیسے پہلی بار سچی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ اصغر۔ شکریہ مت کہو، اصغر نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ رشتہ بھروسے سے چلتا ہے، آزمائشوں سے نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہت دکھ دے دیے، اب مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ اصغر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر گیا۔ وہ کھلا ہوا دروازہ بریرہ کے لیے صرف کمرے سے نکلنے کا راستہ نہیں تھا، بلکہ اس کے خوف زدہ ماضی سے ایک روشن مستقبل کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اب اس کی زندگی میں امید کی روشنی چمکنے والی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کی راہداریوں میں آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ سفید دیواروں کے درمیان ایک نوجوان شخص دیوانہ وار یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو شاید اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اصغر تھا، وہی اصغر جو 1 سال پہلے غصے اور انا کی علامت بنا ہوا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھپے نہیں چھپ رہے تھے۔ نرس، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ہوش میں ہے نا؟ مطلب بریرہ ٹھیک ہے؟ اصغر نے گزرتی ہوئی نرس کو روک کر بے صبری سے پوچھا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی سر، مبارک ہو، آپ کی اہلیہ اور بیٹی دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ مٹھائی بانٹنے کی تیاری کریں۔ اصغر نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور ملازم کو فون کیا۔ رحمت، مٹھائی کے 50 ڈبے فوراً ہسپتال پہنچاؤ۔ ایک بھی نرس، وارڈ بوائے یا گارڈ خالی نہ رہے، آج میرے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اصغر کو لیبر روم کے باہر انتظار کرتے ہوئے ایک ایک پل صدیوں جیسا لگ رہا تھا، آخرکار اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں بریرہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، مگر اس پر ایک سکون اور طمانینت تھی جو صرف ایک ماں کے چہرے پر ہو سکتی ہے۔ اس کے بازوؤں میں ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی چھوٹی سی پری سو رہی تھی۔ اصغر کے قدموں کی چاپ سن کر بریرہ نے آنکھیں کھولیں اور دھیرے سے مسکرائی۔ اصغر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ اس نے نہایت عقیدت سے بریرہ کی پیشانی کو چوما۔ تھینک یو بریرہ، تھینک یو سو مچ، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ بریرہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا،
آپ کو بیٹا چاہیے تھا نا اصغر؟ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اصغر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کبھی دوبارہ یہ بات مت کرنا۔ جب میں نے اسے پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا جاہل تھا جو وارثوں کی فکر میں تھا، جبکہ اصل وارث تو یہ محبت ہے جو اس ننھی جان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ بالکل تم جیسی ہے، ویسی ہی معصوم اور ویسی ہی ضدی۔ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے، مگر یہ دکھ کے نہیں، فتح کے آنسو تھے۔ وہ جیت گئی تھی۔ اس نے اس شخص کو بدل دیا تھا جس سے وہ کبھی خوف زدہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں شاہدہ بیگم اور بیگم زرین بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ آج ماحول بالکل مختلف تھا۔ بیگم زرین جو کبھی بریرہ کو طعنے دیتی تھیں، آج اپنی پوتی کو گود میں لیے نہال ہو رہی تھیں۔ کتنی پیاری ہے یہ، بالکل اصغر پر گئی ہے، بیگم زرین نے محبت سے کہا۔ پھر وہ بریرہ کی طرف مڑی۔ ان کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ بریرہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت غلط سمجھا، لیکن آج اس بچی نے میرے دل کی ساری کڑواہٹ ختم کر دی ہے۔ بریرہ نے اپنی ساس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں امی جان، اب سب پرانی باتیں ہیں، ہم اب ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ شاہدہ بیگم ایک کونے میں کھڑی ہیں، سب دیکھ رہی تھیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ بریرہ کو سمجھانے گئی تھیں۔ آج ان کی تربیت اور بریرہ کے صبر نے ایک بکھرتے ہوئے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ شام کے وقت جب مہمان جا چکے تھے اور کمرے میں صرف اصغر اور بریرہ رہ گئے، اصغر نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ تمہیں یاد ہے بریرہ؟ اصغر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ 1 سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے؟ میں کتنا ظالم بن گیا تھا۔ وقت بدل جاتا ہے اصغر، بریرہ نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس ایک ڈر تھا کہ کہیں تاریخ خود کو نہ دہرائے، لیکن آج جب آپ نے مٹھائی بانٹی اور بیٹی کے آنے پر سجدہ شکر ادا کیا تو میرے دل کا وہ آخری ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اصغر بیٹھ کے قریب آیا اور بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے صحیح کہا تھا بریرہ، مخلص ہونے کا مطلب اولاد دینا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے خوف اور کمزوریوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں قید کیا تھا، لیکن اصل میں قیدی میں اپنی سوچ کا تھا۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ بریرہ نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو اب جاگ چکی تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ بریرہ نے پوچھا۔ عنایا، اصغر نے فوراً جواب دیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، اللہ کی عنایت، کیونکہ یہ ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے والی اللہ کی خاص عنایت ہے۔ کمرہ خوشیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بریرہ کی زندگی کا وہ طوفان جو اسے برباد کرنے آیا تھا اب ایک پرسکون ساحل میں بدل چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں ہمیشہ کے لیے سر اٹھا کر جیا جا سکے۔ ماں کی نصیحت، اصغر کا بدلا ہوا روپ اور عنایا کی مسکراہٹ، بریرہ کی کائنات اب مکمل تھی۔ اس پوری کہانی کا مورل یہ ہے کہ محبت، رشتہ اور شادی صرف اولاد کے گرد گھومنے کا نام نہیں، بلکہ ایک انسان کو انسان سمجھنے کا امتحان ہوتے ہیں، جہاں اصغر جیسا کردار اس معاشرتی سوچ کی نمائندگی کرتا ہے جو مردانگی کو اختیار اور تسلط سے جوڑتی ہے۔ اسے باپ بننے کی خواہش تو ہے مگر شوہر بننے کی ذمہ داری کا شعور نہیں۔ وہ محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر جیسے ہی اس کی انا کو چیلنج کیا جاتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس بریرہ کا کردار بظاہر غلط راستہ اختیار کرتا ہے مگر اس کے پیچھے نیت فریب نہیں بلکہ خوف، ماضی کے زخم اور خود کو بچانے کی کوشش ہے۔ وہ ماں بننے سے انکار نہیں کرتی بلکہ ماں بننے سے پہلے عزت، تحفظ اور خلوص چاہتی ہے، جو کہ کسی بھی عورت کا بنیادی حق ہے۔ شاہدہ کا کردار اس کہانی کی اصل طاقت ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط ماں اپنی بیٹی کو صرف جنم نہیں دیتی بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے، جبکہ زرین بیگم اور خاندان معاشرتی ظلم، وارث کی ہوس اور عورت کو محض ذریعہ سمجھنے کی سوچ کی علامت ہے۔ یہ کہانی کاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر رشتوں میں اختیار محبت پر غالب آ جائے تو گھر قید خانہ بن جاتے ہیں، اور اگر عورت کو بولنے، سوچنے اور فیصلہ کرنے کا حق نہ دیا جائے تو وہ ماں بن کر بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اصل پیغام یہی ہے کہ اولاد نعمت ہے مگر شرط نہیں، اور وہ معاشرہ جو عورت کی رضا، عزت اور مرضی کے بغیر نسل بڑھانا چاہتا ہے وہ دراصل انسان نہیں، روایت کی آڑ میں چھپا ظلم پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔